بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 624 ملاحظہ فرمائیں۔ جیپ اسے ڈرائیو کرنے دیں، یہ ہمارے تحفظ کا ضامن بن جائے تو ہم اس کو یہ ضمانت فراہم کر دیں گے کہ اسے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنے دیا جائے۔ ایک پولیس افسر ہمیں بارڈر کراس کرا سکتا ہے، اور اگر یہ نہ مانا، میں نے سوچ کر کہا یہ پھر دیکھیں گے۔ غالب نے کہا ابھی تو ہم چل کے ہوٹل سے سامان اٹھاتے ہیں اور نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ رات بھر میں ہم کافی دور جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو تو ڈھاکہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور ایک بار پھر ہم جیپ میں سوار ہو گئے۔ اب جیپ میں چلا رہا تھا۔ رات کے وقت پولیس کی جیپ اس وقت پہچانی جاتی تھی جب گزر جاتی تھی۔ میرے جسم پر وردی نہیں تھی، مگر افسران عموماً سرکاری جیپوں کو ذاتی استعمال میں رکھتے ہیں اور ڈیوٹی کے اوقات میں بھی وردی کے بغیر نظر آتے ہیں۔ میں نے اے ایس پی کو نازو کی نگرانی پر چھوڑا اور نازو کی حفاظت کے لیے غالب کو جیپ میں بیٹھے رہنے کی تاکید کی۔ ہم ابھی آتے ہیں، بل ادا کر کے، میں نے کہا۔ زیادہ دیر مت کرنا، نازو بولی۔ اگر اس عرصے میں یہ ہوش میں آنے لگے تو میں اس سے نمٹ لوں گی۔ نازو نے میری بات کاٹ دی۔ بلکہ اس سے بھی نمٹ لوں گی جو میرے محافظ کی طرف بری نیت سے دیکھے گا۔ غالب نے کہا تم سے زیادہ بدنیت کون ہوگا؟ میں نے کہا مصروفیت کے لیے شوق سے لڑو، مگر خود کو تماشا مت بنانا۔ یہ نہ ہو کہ ہم واپس آئیں تو ارد گرد مجمع ہو۔ مجھے ہوٹل سے اسباب اٹھانے، بل ادا کر کے باہر آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ہمارا سامان ہی کیا تھا، صرف ایک سوٹ کیس جو ہم نے معتبر نظر آنے کے لیے خریدا تھا، کچھ کپڑے اور ایک بریف کیس جو دیکھنے میں بھی بہت قیمتی لگتا تھا۔ اس میں ہمارا سارا ساسا محفوظ تھا، نقد رقم، پاسپورٹ اور ریوالور۔ میں نے احتیاط یہ کی کہ نوٹ اور اسلحہ سوٹ کیس میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیے اور بریف کیس میں تھوڑی سی رقم کے ساتھ پاسپورٹ اور اخبارات وغیرہ ڈال دیے۔ ہوٹل کا پورٹر سوٹ کیس گیٹ پر چھوڑ کر اور ٹپ لے کر رخصت ہو گیا تو میں نے بریف کیس کول کو تھما دیا اور خود سوٹ کیس اٹھا کے اس طرف چل پڑا جہاں پولیس کی جیپ میں غالب اور نازو ہماری واپسی کے انتظار میں تھے۔ ابھی میں چند قدم دور ہی گیا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے میرا نام لیے بغیر کہا سر۔ چنانچہ پہلے میں نے یہی سمجھا کہ پکارنے والا کسی اور کو پکار رہا ہے، پھر مجھے آواز جانی پہچانی لگی اور میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ اس وقت تک کمار تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور بار بار پلٹ کر دیکھتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ میں اپنی حیرانی پر قابو پا چکا تھا۔ کمار، تم کہاں تھے؟ کمار نے کہا لمبی بات ہے، پھر بتاؤں گا۔ آپ ہوٹل چھوڑ کے جا رہے تھے؟ ہاں، ہم نے بہت انتظار کیا تمہارا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ بولا۔ میں نے کہا ابھی کچھ پتہ نہیں، شاید کسی دوسرے ہوٹل میں یا کہیں اور۔ میری مانے سر تو کسی ہوٹل میں مت جائیں۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ ادھر جیپ میں بیٹھے ہیں۔ تمہاری ٹیکسی کہاں ہے؟ میں نے کہا ٹیکسی وہ میں نے آج بیچ دی، کھڑے کھڑے سودا کر لیا۔ وہ بولا مگر کیوں؟ بہت خطرہ تھا ٹیکسی چلانے میں، سب جانتے ہیں مجھے کوئی بھی بتا دیتا کہ راج کمار کی ٹیکسی کون سی ہے اور کہاں ہے۔ میری بہن کے قاتل میری تلاش میں پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا یقین کرو، ہمیں بہت دکھ ہوا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ وہاں پہنچ جائیں گے، ورنہ ہم چندو کو کہیں اور لے جاتے۔ اس نے آنکھوں میں آ جانے والے آنسو آستین سے صاف کیے۔ چھوڑیں سر، ہونے والی بات تھی، آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہاں آپ ہوتے تو آپ بھی مارے جاتے۔ میں بال بچ گیا۔ ہم جیپ تک پہنچے تو نازو نے کہا کمار؟ میں نے کہا یہ وقت پر پہنچ گیا، ورنہ ہم تو نکل جاتے۔ میں بہت دیر سے کھڑا تھا وہاں، میں نے آپ کو اندر جاتے بھی دیکھا تھا۔ وہ بولا میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اندر کیا تھا؟ میں نے کہا میں ڈرتا تھا۔ آپ بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ ابھی تک وہ یہاں نہیں پہنچے۔ وہ ضرور ہوٹلوں میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ ذرا اونچا ہوٹل ہے اس لیے ان کا دھیان ادھر نہیں گیا۔ وہ بھی عام مسافر خانوں اور ہوٹلوں میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ تم بلا وجہ ڈر رہے ہو، اتنے یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے معلوم ہے سر، معلوم ہے، وہ ایسے ہی لوگ ہیں، ضدی اور کینہ پرور، کبھی ہار نہ ماننے والے۔ وہ بولا تم سے کیا دشمنی ہے ان کی؟ رکمنی سے کیا دشمنی تھی انہیں؟ وہ بولا رکمنی نے انہیں بتا دیا ہوتا۔ میں نے کہا ہمارے بارے میں اور اس سونے کے بارے میں کیسے بتاتی؟ وہ اسے کچھ معلوم ہوتا تو بتاتی۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ آپ لوگ کس ہوٹل میں ہو۔
ہاں میرے بارے میں کچھ نہ بتا کے اس نے غلطی کی، وہ میرا پتہ بتا دیتی، میں سونا ان کے حوالے کر دیتا، وہ پھر چلے جاتے، مگر رکمنی نے مجھے بچایا، اور اس سونے کو جس سے میں نے وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، حوصلے سے کام لو، ہم تو خیر اب جا رہے ہیں، بعد میں اپنا خیال رکھنا، اور پارو کا۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے سر، میں اور پارو، اسے میں نکال لایا ہوں ورنہ وہ اس کو پکڑ لیتے اور پھر مجھے۔ میں حیران رہ گیا، تم مجھ سے بھی لائے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ ادھر ایک گاڑی میں بیٹھی ہے، ٹیکسی بیچ کے جو رقم ملی تھی مجھے اس کی گاڑی لے لیا میں نے، یہ جیپ تو پولیس کی ہے۔ اور یہ اندر کون لیٹا ہے؟ اس نے جان کے کہا۔ میں نے کہا کمار، میرا خیال ہے کہ تم جاؤ، ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں بنتا، میرا مشورہ ہے کہ اپنی اور پارو کی جان بچاؤ، اپنی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک چیز اہم ہو گئی ہے سر۔ وہ کیا؟ انتقام۔ رکمنی کے قاتلوں سے وہ بولا، فضول باتیں مت کرو، پارو کے ساتھ جاؤ اور انہیں وہ سونا واپس کر دو جس کی خاطر وہ تمہارے پیچھے پھر رہے ہیں، ان کی چیز انہیں دے دو، جان مت دو۔ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ہو سکتا تھا سر، اگر وہ رکمنی کو نہ مارتے تو میں سب کچھ انہیں دے سکتا تھا، اپنی جان بھی، مگر اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رکمنی کے خون کو بھول جاؤں؟ کتنے ارمانوں سے پالا تھا میں نے اسے، اتنا بڑا کیا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، اب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ راجن پاگل ہو گیا ہے، تم کہتے ہو میں یہ سب بھول جاؤں؟ وہ چلانے لگا۔ اچھا دوست، میں نے کہا، کیا کرو گے آخر تم؟ کیسے بدلا لو گے ان سے؟ تمہیں کیا معلوم کہ قبیلے کے کتنے افراد تھے اور کون تھے؟ میں معلوم کر لوں گا، وہ بولا۔ تم خود بھی مارے جاؤ گے، پارو کا ہی کچھ خیال کر لو۔ وہ پاگل تو خود میری جان نہیں چھوڑتی، میں اسے چھوڑ کے بھاگ جاتا مگر وہ دھمکی دیتی ہے کہ اپنی جان لے لے گی، اور مجھے معلوم ہے وہ ایسا ہی کرے گی، ایسا کر سکتی ہے وہ۔ میں نے کہا اچھا، ہم کہیں اور جا کے بات کریں گے، تم جاؤ اپنی گاڑی یہاں لے آؤ۔ وہ نفی میں ساری لانے لگا۔ نہیں، آپ یہ جیپ لے کر میرے ساتھ چلو، مجھے معلوم ہے آپ بھاگ جاؤ گے مجھے چھوڑ کر۔ کمار، خدا کے لیے سوچو کہ تم کیسے جا سکتے ہو ہمارے ساتھ، تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کون ہو تم، سب جان چکا ہوں میں، پہلے مجھے شک ہوا تھا کہ تم مفرور مجرم ہو، تمہارا رویہ پر اصرار تھا، پھر میں نے معلوم کر لیا۔ میں نے اس پر نظر جما کے کہا، کیسے معلوم کر لیا؟ غالب نے کہا، کیا معلوم کر لیا؟ میں نے اخبار دیکھے، پرانے اخبار، ان میں تمہاری تصویریں ہیں، وہ بولا۔ اکثر لوگ بھول چکے ہیں مگر پھر بھی تمہیں غور سے دیکھنے والا پہچان لے گا اگر اس کا حافظہ کمزور نہ ہوا۔ ہم سب کو اس انکشاف نے سن کر دیا تھا، یہ حیرت سے زیادہ خوف کا رد عمل تھا اور اپنی کوتاہی کا احساس تھا۔ ہم مطمئن تھے کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہر گھڑی ہر لحظہ ہمارے ہم رکاب تھا۔ میں نے کہا، سب کچھ جان دینے کے بعد بھی تم نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے اس راز کی حفاظت کی۔ میں نے کہا، آخر کیوں؟ تم کو انعام وصول کرنے کا خیال نہیں آیا؟ میرے دل میں عزت نہ ہوتی آپ سب کی، اس مقصد کی جس کی خاطر آپ سب لوگ مصیبت اٹھا رہے ہو، تو میں ایسا ہی کرتا، مگر میں خود قوم پرست ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بھارتی ہوں اور تم پاکستانی۔ اگر یہ سب بھارت میں ہوتا جس کے خلاف تم میدان عمل میں کودے تو شاید میں بھی یہی کرتا، خود کچھ نہ کرتا تو بھارت کے غداروں سے لڑنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا، ساتھ بھی نہ دے پاتا تو ان کی مدد ضرور کرتا، اور مدد بھی نہ کر سکتا تو حمایت ضرور کرتا۔ ایک اچھے کام کی اور نیک مقصد کی حمایت تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک تم اچھے آدمی ہو جو اپنے ضمیر کی آواز سن کے خاموش نہیں رہتا، عملاً کچھ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اور مخالفت مول دیتا ہے، دشمنوں کا سامنا کرتا ہے اور جان خطرے میں ڈال کے بھی اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے۔ تم بھارتی ہو اور ہم پاکستانی، کیا یہ فرق بھول سکتے ہو تم؟ ہمارے درمیان سیاسی فاصلہ ہے جو ہمیں دور کرتا ہے، مگر یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اخلاقی مسئلہ ہے۔ تم غداروں سے لڑ رہے ہو، بھارت سے یا بنگلہ دیش بنانے والوں سے نہیں لڑ رہے ہو۔ مجھے حمایت کرنی چاہیے تمہاری، بالکل اسی طرح جیسے مجھے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والی لڑائی میں اس فریق کا ساتھ دینا چاہیے جو انسانی اور اخلاقی مسئلے سے لڑ رہا ہو، مثلاً بھوک سے یا بیماری سے۔ یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ کسی انعام کی خاطر ایک نیک مقصد کو ختم کر دوں۔ میں نے مسکرا کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوکے، میں قائل ہو گیا، اب زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں، باقی باتیں پھر کریں گے، ابھی چلو۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟
میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ آپ نے بہت غلطیاں کی ہیں سر، کئی بار آپ نے نام لیا ہے میرے سامنے، اس میں ارادے کو دخل نہیں تھا، مگر ایسی غلطی آپ کو غیر ارادی طور پر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ پولیس کی جیپ کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی، لیکن اسے اپنا رد عمل ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم ایک پرانی سی گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ یہ 10 سال پرانی اوپل ریکارڈ تھی، ایک مضبوط اور بھروسے کے قابل گاڑی جس پر ابھی تک زرد رنگ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ ہے تمہاری گاڑی؟ یہ تو مجھے معلوم ہے، وہ بولا۔ یہ چوری کی ہے، ڈھاکہ سے لایا تھا ایک شخص، مجھے 5000 میں دے دی، مگر یہ ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ سفارتی عملے کے زیر استعمال گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں دروازہ کھول کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابھی کون پوچھنے والا ہے، وہ بولا۔ ادھر افراتفری ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ لے آتا ہے۔ اس گاڑی کو روکتا کوئی نہیں، اور جس ملک کے سفارت خانے کی یہ نمبر پلیٹ ہے، اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو یہی سمجھے گا کہ شاید ڈھاکہ سے ہماری گاڑی آئی ہے۔ آج کل سفارتکار بھی ادھر ادھر پناہ لے رہے ہیں، زیادہ تر کلکتہ میں ہیں، وہ بولا۔ بعد میں کیا کرو گے؟ چھوڑ دوں گا اسے بھی کہیں۔ 5000 میں 5000 میل کی سواری کیا بری ہے؟ اور جس مقصد کے لیے میں نے لی ہے وہ ایسی گاڑی میں آسانی سے پورا ہوگا۔ کوئی اور گاڑی مجھے اتنی سستی کہاں ملتی؟ جو پیسہ بچا اس سے میں نے اسلحہ خریدا، وہ بھی آج کل بہت سستا ہے۔ سمگل ہو کے آ رہا ہے، اس نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک چائنیز آٹومیٹک رائفل مل گئی۔ پچھلی سیٹ پر سے پارو نے کہا، سر آپ اسے سمجھاؤ، یہ تو پاگل ہو گیا ہے بالکل۔ وہ رو رہی تھی اور ٹوٹی پھوٹی اردو بولتی تھی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ پارو، معاف کرنا، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، باتوں میں الجھ گیا تھا۔ بکواس بند کر، الو کی پٹھی، مجھے پاگل کہتی ہے؟ کمار نے بگڑ کے کہا، کوئی تجھے ایسے مار جاتا تو میں دیکھتا تیرا بھائی کیا کرتا، میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو اتر جا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فی الحال اس مسئلے کو نہ چھیڑوں۔ کمار کے جذبات کا آتش فشاں اتنا بلند تھا کہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے الفاظ کا سمندر بھی ناکافی ہوتا۔ اس کا غم ابھی تازہ تھا، ضرورت اس بات کی تھی کہ زخم کو ٹھیک ہونے کی مہلت ملے۔ وقت سب سے بڑا چارہ گر ہے، جو ہر غم کی شدت کو ایسے کم کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے بہار کا سورج پہاڑوں کی برف کو پگھلاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بے برگ زمین نمودار ہوتی ہے، پھر پودے اور خزاں دیدہ شاخوں پر شگوفے نمودار ہوتے ہیں، اور جب بہار آتی ہے تو کسی کو وہ برف یاد بھی نہیں آتی جس نے زمین کو سفید کفن پہنا رکھا تھا۔ پھولوں کے رنگ سبزہ نیلا آسمان نظر میں رہتا ہے۔ اتفاق رائے سے ہم نے جیپ کو وہاں سے 2 میل دور ایک سڑک کے کنارے چھوڑ دیا۔ اے ایس پی نے ہوش میں آنے کے بعد کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی اور خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ غالباً نازو نے اسے اپنے طور پر سب سمجھا دیا تھا اور وہ سمجھدار آدمی تھا کہ سمجھ گیا تھا۔ میں اور غالب اگلی سیٹ پر کمار کے ساتھ تھے۔ یہ بینچ ٹائپ سیٹ اتنی بڑی تھی کہ اس پر 3 افراد کے لیے گنجائش تھی۔ پچھلی سیٹ پر پارو، گل اور نازو کے درمیان اے ایس پی کو مجبوراً فٹ ہونا پڑا تھا۔ وہ ہر طرف سے زنانہ فورس میں محصور تھا۔ عام حالات میں ایسی محفل میں خود کو راجہ اندر سے کم نہ سمجھتا، مگر اب وہ خود کو اس کوے کی طرح محسوس کر رہا تھا جو بلیوں کی قید میں ہو۔ جیپ چھوڑنے کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے کمار کا اصلی نام لینے سے اعتراض کیا۔ تمہاری نظر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم آج کی رات گزار لیں اپنے مہمان کے ساتھ؟ غالب نے کہا، ہوٹل کی بات مت کرنا۔ کمار نے سوچ کر کہا، جگہ تو ہے، مگر میں نے کہا اے ایس پی صاحب کچھ نہیں کہیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، ہم ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ جب نازو نے اے ایس پی کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو اس نے قطعی احتجاج نہیں کیا۔ کمار نامعلوم سڑکوں گلیوں سے گاڑی گزار کے لے گیا اور نہ جانے کہاں ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ دروازہ مقفل تھا، مگر وہ گاڑی سے اتر کے عقبی حصے میں گیا اور کچھ دیر بعد کھڑکی کھول کے جھانکنے لگا۔ آ جاؤ ادھر سے سب لوگ، اس نے کہا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے، کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا، جلدی کرو، اندر آ کے پوچھ لینا جو بھی پوچھنا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے باری باری گل، نازو اور پارو کو اندر پہنچا کے اے ایس پی کو آگے بڑھایا اور اس کے پیچھے میں اور غالب بھی اندر اتر گئے۔ کمار نے کھڑکی بند کی، پردے برابر کیے اور لائٹ چلا دی۔ یہ ایک سیٹ کی کوٹھی ہے، میں اس کا ڈرائیور تھا، وہ فیملی کے ساتھ لندن میں رہتا ہے۔ کمار بولا، کبھی آتا ہے تو یہاں ٹھہر جاتا ہے، آج رات تو نہیں آئے گا نا؟ میں نے کہا، ہماری قسمت خراب ہوگی تو ضرور آئے گا۔ نازو بولی، ہماری نہیں، خود اس کی۔ غالب بولا،
اب تو ہم بن بلائے مہمان بلائے جان بن چکے، اسے نہیں آنا چاہیے یہاں کھانے پینے کو کچھ ملے گا؟ میں نے کہا سب ملے گا۔ کمار بولا ڈیپ فریزر بھرے پڑے ہوں گے، سیٹ کی کوٹھی ہے، کسی کنگلے کی جھونپڑی نہیں۔ کمار نے ٹھیک کہا تھا، وہاں عیش و عشرت کے لوازمات تک موجود تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہم سب کھا پی کے فارغ ہو چکے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ اے ایس پی نے حالات سے مفاہمت کر لی تھی اور ہم سے مکمل تعاون پر آمادہ تھا۔ ہم اسے یقین دلا چکے تھے کہ ہم دہشت گرد ہیں اور تقریب کاری کے لیے بنگلہ دیش آتے جاتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ ہمارے بارے میں تجسس سے گریز کرے اور کوئی ایسی بات نہ پوچھے جس کا جواب جامپڑ کے سوا کچھ نہ ہو۔ 2 غلط سوال کرنے پر وہ 2 جامپڑ پہلے ہی کھا چکا تھا۔ اسے سوچ سمجھ کے ایک سوال کیا، میں اپنے گھر والوں کو مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ کون گھر والے؟ غالب نے کہا ماں ہے، بیوی بچے ہیں، اور کون؟ ان سے کیا کہو گے؟ غالب نے جرا کی، یہی کہ وہ فکر نہ کریں، انہیں فکر کرنے دو، بلکہ غور و فکر کرنے دو۔ دنیا میں کون ہے جسے فکر نہیں ہے؟ یہ بہت ضروری ہے پلیز، ورنہ وہ میرے آفس والوں سے پوچھیں گے اور آفس والے ایکٹیو ہو گئے تو ہر جگہ میرے لاپتہ ہونے کی خبر پہنچ جائے گی۔ یہ نہ ہو ہم بارڈر پر پکڑ لیے جائیں۔ وہ بولا اوکے، ان سے بات کر لو، لیکن دھمکی مت دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھے گولی مار دو گے ایک غلط لفظ منہ سے نکالنے پر۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں اپنی جان بچانے کی، میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ میری ماں کا بھی میرے سوا کوئی نہیں اور بیوی بچے تو خیر ہوتے ہی اپنے ہیں، آفس والوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ نازو نے کہا غالب انہیں بات کرنے دو۔ اے ایس پی نے ممنونیت کے ساتھ اسے مسکرا کے دیکھا۔ تھینک یو فار دی سفارش، میں تمہارا وار ابھی بھولا نہیں ہوں ظالم حسینہ۔ اس نے اپنے گھر والوں سے مختصر بات کی اور انہیں صرف یہ کہا کہ وہ آفیشیل ڈیوٹی پر 2-3 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے کسی افسر سے بات کی، بہت ہوشیاری سے اس نے کہا کہ وہ اچانک بیمار ہو گیا تھا، اس لیے گھر چلا گیا اور ممکن ہے مزید ڈیوٹی پر 2-3 دن حاضر نہ ہو۔ اب بتاؤ تمہارا پلان کیا ہے؟ یہ سوال ایک جامپڑ کے قابل ہے۔ دہشت گردوں سے ان کا پلان پوچھ رہے ہو؟ کیا یہ تھانہ ہے اور ہم قید کر کے یہاں لائے گئے ہیں؟ غالب نے ہم پر زور دے کر کہا تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں بارڈر کراس کرا دوں، مجھے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہو کون، تمہیں کہاں جانا ہے اور کب؟ وہ بولا میں نے کہا پہنچنا تو ہمیں ڈاکا ہے، تم جانتے ہو ڈاکا فال ہو چکا ہے، اس کے بعد سے وہاں صورتحال کتنی خراب ہے، تمام سروسز بند ہیں، کوئی غیر ملکی آ جا نہیں سکتا، نہ تم غیر ملکی ہو نہ ہم۔ میں نے کہا وہاں انڈین ملٹری کا کنٹرول ہے اور تم ایک پولیس افسر ہو، مگر تمہارے متعلق میں کیا بتاؤں گا کہ تم کون ہو؟ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے ہمدرد لوگ ہیں جن کو میں محفوظ مقام پر منتقل کر رہا ہوں۔ وہاں 2 قسم کے لوگ غیر محفوظ ہوں گے، ایک وہ جو پاکستان کے حامی تھے اور بنگلہ دیش یا مکتی بہانی کے نزدیک غدار، دوسرے وہ جو مکتی بہانی میں شامل تھے جنہوں نے چھپ کے انڈین آرمی کی مدد کی۔ تم ہمیں اس دوسرے گروہ کے ارکان قرار دے سکتے ہو۔ اس وقت جو بھی انتظامیہ ہے وہ انہیں کی حفاظت کر رہی ہوگی۔ دوسری قسم کے لوگ تو عوام، حکومت اور بھارتی فوج تینوں کے ہاتھوں عذاب میں ہوں گے۔ میں سمجھ گیا، اب یہ بتا دو کہ تم کب جانا چاہو گے؟ ہم تو ابھی جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر انتظار کس کا ہے؟ وہ بولا چلو، تمہارا کیا خیال ہے، رات کا سفر محفوظ رہے گا یا دن کا؟ میں نے کہا میرا مشورہ اگر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو صبح روانہ ہونا بہتر رہے گا۔ رات کو ایک تو راستے سے بھٹک جانے کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، دوسرے بارڈر پر خطرہ زیادہ ہوگا، فوج کی طرف سے بھی اور چھاپا ماروں کی طرف سے بھی۔ ہم غلط فہمی رفع کرنے سے پہلے ہی مارے نہ جائیں۔ ہم 3 آدمی بنگالی بول سکتے ہیں، باقی کو شاید لوگ اپنا دشمن سمجھ لیں۔ اس وقت انتقامی جذبات عروج پر ہیں اور سیاسی لڑائی کے علاوہ گنڈا عناصر کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ بولا میں نے کہا تم انگریزی بہت اچھی بولتے ہو اور قائل بھی کر سکتے ہو، تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر تم سونا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، درمیان والا دروازہ کھلا چھوڑ دینا، ہم سامنے ہی بیٹھے ہیں، دوسرے بیڈ کا دروازہ بند کر دینا۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا اور اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی ایک اور بیڈ روم تھا جس میں ہمارے اسرار پر گل اور نازو اور پارو سو چکی تھی۔ اب میں، غالب اور کمال ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں موقع مل گیا تھا کہ جس موضوع سے اب تک گریز کرتے آئے ہیں اس پر بات کر سکیں۔ میں نے کہا کمار تمہارا فیصلہ قطعی ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا، ہاں، مجھے اور پارو کو تم راستے میں اتار دینا،
جہاں وہ بستی آئے۔ میں نے حیرانی سے کہا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، چندو نہ جانے کس طرف سے آیا تھا، مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تمہارا راستہ پھر ادھر سے گزرے گا، دریا کے اس پار سے مجھے کشتی مل جائے گی، اور تمہاری یہ گاڑی یہ تم لے جاؤ۔ اس نے کہا تمہارے زیادہ کام آئے گی۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے اس قبیلے میں؟ اس نے کہا تم کو میں نے ابھی تک اپنا پلان نہیں بتایا، میں تو وہاں ان لوگوں سے معافی مانگنے جاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ میں خود ان کی امانت لوٹانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ میں کہوں گا کہ رکمنی بے وقوف تھی، اس نے واقعی غلطی کی تھی ان لوگوں کی مدد کر کے اور ان کا پتہ نہ بتا کے۔ اس کی طرف سے اب میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیے جائیں تو میں ان کو سیدھا وہاں لے جا سکتا ہوں جہاں چندو کے مددگار اور تمہارے سردار کے قاتل موجود ہیں۔ ظاہر ہے پھر وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، الٹا میری خاطر تواضع ہوگی اور مجھے بہادر، باضمیر اور سچا آدمی سمجھ کے وہ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ میں کہوں گا کہ ایک طرح سے وہی لوگ میری بہن کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رکمنی کو مارنے والے واپس پہنچ چکے ہوں، ناکام ہو جانے کے بعد انہیں دوبارہ میرے سامنے کر دیا جائے گا۔ اگر وہ نہ ملے تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ آخر کب تک تلاش جاری رکھ سکتے ہیں وہ؟ ان کی واپسی تک میں قبیلے کا مہمان رہوں گا اور پھر ان سے کہوں گا کہ اب میرے ساتھ چلو۔ میں دکھ، حیرانی اور پریشانی کے ساتھ سب کچھ سنتا رہا اور اس کی صورت دیکھتا رہا۔ تمہارا پلان واقعی مکمل ہے، مگر ایک بات تو بتاؤ، اگر انہوں نے تمہاری بات پر اعتبار نہ کیا؟ اعتبار کیوں نہیں کریں گے؟ میں خود سوا سیر سونا ان کو واپس کروں گا تو پھر کیا بات رہ جائے گی؟ کون دستبردار ہوتا ہے یوں مفت میں ملنے والے خزانے سے؟ اس سے ثابت ہوگا کہ میں کتنا معتبر ہوں۔ اگر انہوں نے تمہاری تلاشی لی اور تمہارے پاس سے وہ چائنیز آٹومیٹک رائفل برآمد ہو گئی تو کیسے یقین دلاؤ گے انہیں کہ تم یہ بھی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے لائے تھے؟ غالب نے کہا میں ان کی بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی سارا اسلحہ کہیں چھپا دوں گا۔ کمار بولا بالکل خالی ہاتھ جاؤں گا میں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ میری نگرانی کریں گے، مگر میرا رویہ خود انہیں قائل کر لے گا کہ میرے عزائم غلط نہیں۔ رات کو کسی وقت میں خود یہ اسلحہ نکال لاؤں گا، اگر موقع ملا تو سوتے ہی میں سب کو چن چن کے مار ڈالوں گا، ورنہ صبح ایسی جگہ رکھ دوں گا کہ چلتے وقت آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ میرا سامان وہی ہوگا جس کی وہ تلاشی لے چکے ہوں گے۔ ایک بیگ میرے ہاتھ میں ہوگا، ایک پارو کے پاس۔ مجھے رخصت کرتے وقت وہ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ راتوں رات میرے پاس ان کی موت کا سامان آ گیا ہے؟ ہم کشتی سے یا لانچ سے کلکتہ روانہ ہوں گے اور راستے میں سب کا حساب برابر۔ سب کی لاشیں دریا اپنے ساتھ لے جائے گا اور سمندر میں پھینک دے گا۔ وہ کسی جنونی کی طرح بول رہا تھا۔ اور اس کے بعد باقی عمر تم چھپتے پھرو گے؟ ظاہر ہے پھر ان کی باری ہوگی، آخری بازی یہ لوگ کھیلیں گے، تمہیں، تمہاری بیوی کو اور شاید بچے کو مار کے۔ میں نے کہا نہیں، میں انہیں ایسا موقع فراہم نہیں کروں گا۔ کمار نے کہا یہ لوگ اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کریں گے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان کی لاشیں دریا میں گرانے کے بعد میں لانچ کا رخ بدل لوں گا۔ میں واپس کلکتہ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر کہاں جاؤ گے؟ میں واپس ڈھاکہ پہنچ جاؤں گا۔ میں اور پارو کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ ابھی بڑے پیمانے پر آبادی کا انخلا ہو رہا ہے اور ہم تو ویسے بھی ہندو ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو شاید مشکل میں پڑ جاتے۔ ہم سے پوچھا جاتا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، کس کے ساتھی ہیں، لیکن کسی ہندو سے یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقے سے جان بچا کے بھاگے ہیں۔ ہمارے لیے بنگلہ دیش کے دروازے کھلے ہیں اور یہ دروازے کھولنے والے بھی ہندو ہی ہیں۔ تمہارا ففتھ کالم جو ہمیشہ بنگال کے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا آیا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا دیکھو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں سیاہ فاموں کی حقوق کی جد و جہد کرنے والے مارٹن لوتھر کنگ یا تنظیم آزادی فلسطین کے یاسر عرفات کے لیے رکھتا ہوں۔ تم مجھے بانس پر چڑھا کے ان لوگوں سے ملا رہے ہو جو قطب مینار سے بھی زیادہ بلند ہے۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارا دل میری طرف سے صاف رہے۔ میں نے کہا مسٹر راج کمار، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ ہمارے ساتھ جانے پر کیوں اصرار تھا تمہیں؟ تم نے یہ گاڑی ایسے ہی خرید لی تھی، اب تم کہتے ہو ہمارے لیے لی تھی۔ دراصل مجھے اکیلے جانے میں ڈر تھا کہ راستے ہی میں نہ پکڑا جاؤں۔ قبیلے کے لوگوں نے دیکھ لیا تو میری بات سنے بغیر مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے سوچا کہ بیس بدل کے اس گاڑی میں نکل جاؤں گا، اس گاڑی کو پولیس بھی نہیں روکے گی۔ میں اس بستی کے بالکل قریب پہنچ کے گاڑی کو جنگل میں چھپا دوں گا
اور اپنا کام ختم کر کے اسی میں لوٹ آؤں گا۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا کہ اس گاڑی سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا، چنانچہ میں نے تمہارے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور پارو ڈیکی میں بھی چھپ کے جا سکتے تھے، لیکن بعد میں مجھے یہ پلان سوچ گیا کہ میں دشمن کو اس کے گھر میں جا کے اور اپنا بنا کے ماروں۔ بیس بدل کے انہیں مارنے سے بات نہیں بنتی تھی، انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بدلہ لینے والا کون تھا۔ تمہارے ساتھ ایک پولیس افسر بھی ہے، اس لیے اب راستے میں تو کوئی خطرہ نہیں رہا۔